بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمة للعالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد قال امیر المومنین الا وان لکل معموم اماما یقتدی به ویستضیء بنور علمه الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاه بتمره ومن تومه بکرسه الا وانکم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة والسداد. ہم لوگ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم زہرا اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہر سال ہی یہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے نکات ائمہ معصومین کی سیرت کے اور ان کی تعلیمات کے کہ جو عام طور پر ہمارے یہاں مجالس میں یا محافل میں بیان نہیں ہوتی، جو واقعاً نہ فقط ان کے پیروکاروں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے باعث ہدایت اور رہنمائی ہے. میرا خیال ہم لوگوں سے بہت کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو دنیا تک نہیں پہنچایا کہ جس کی انہیں شدید ضرورت ہے. انہی میں سے ایک یہ خط ہے کہ جو عثمان ابن حنیف کو لکھا مولا نے، اور اس کے اندر انتہائی اعلیٰ اور بے نظیر نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم اس فراز میں پہنچے کہ مولا نے فرمایا کہ ہر مقتدی کا ایک امام ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ پیروکار ہیں مولا کائنات کے، اور اس مقتدی کا یہ کام ہے کہ اپنی زندگی کی تشکیل اور اس کے ڈھانچے کو نور علم امام کے اوپر تشکیل دے، اس کے اوپر اس کو بنائے. اس کا سوچنے کا انداز اس کے امام جیسا ہونا چاہیے، اس کے اہداف و مقاصد اس کے امام جیسے ہونے چاہیے، اس کا قول، اس کا کردار، اس کی رفتار اس کے امام جیسی ہونی چاہیے، عقائد اس کے وہ ہونے چاہیے جو اس کے امام کے ہیں. اسی کے نور علم سے مقتدی کو چاہیے کہ استفادہ کرے، یعنی اپنی زندگی کی تشکیل، اپنے روحانی اور اپنی معنوی زندگی کی تشکیل علم امام کے اوپر ہونی چاہیے. اس کے بعد جو مولا نے فرمایا کہ تم اپنے امام کو دیکھو. یہاں پر میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے لیے، اور وہ یہ کہ جب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ دیکھو کہ تمہارے امام نے اس دنیا سے دو پھٹی ہوئی چادروں پر گزارا کیا ہے، ایک کو بچھا لیتا ہے، ایک کو اوڑھ لیتا ہے. یہ کوئی عام اور معمولی آدمی نہیں ہے کہ جو
لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ دیکھو کہ تمہارے امام نے 2 پھٹی ہوئی اور 2 پرانی چادروں کے اوپر جو ہے وہ گزارا کیا. یہ حجت خدا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ولی ہے، اور اس وقت پوری اسلامی ریاست کے اوپر خلافت کر رہا ہے یہ شخص. حکومتی تمام وسائل اس کے پاس ہیں، بیت المال اس کے پاس ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں، حکام اس کے انڈر میں ہیں. کون سی چیز ہے کہ جس کو یہ اپنے لیے نہیں بنا سکتا؟ لیکن ان تمام اختیارات کے ہوتے ہوئے، بیت المال کے ہوتے ہوئے، امام علیہ السلام کی زندگی دنیا کے سامنے کے مولا فرما رہے ہیں میں نے 2 پرانی چادروں پر گزارا کیا ہے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو حاکم وقت ہے، خلافت کے اوپر ہے. آج دنیا کے سب سے بڑی مشکلات اور مسائل میں سے ایک یہ ہے، ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں، جس ملک میں کروڑوں انسان رات کو بھوکے سوتے ہوں، لاکھوں انسانوں کے پاس گھر نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے صاف پانی نہیں ہے، ان کے لیے تعلیم نہیں ہے، غربت کی لکیر سے بھی نیچے وہ زندگی کر رہے ہیں. آج ان کے حاکموں کے طرز زندگی کو دیکھیں، ایکڑوں اور میلوں کے اندر ان کی زمینیں ہیں، ان کے مکانات شاہانہ ہیں، ان کے لباس، ان کی گھڑیاں، ان کی گاڑیاں، یہ بادشاہوں جیسی طرز زندگی. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کسی عہدے پر بھی نہیں ہے لیکن ذاتی جہاز ہے ان کے پاس، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کی دولت جو ہے ملک سے باہر ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام تھا قیامت حکام کے لیے اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں. بہترین انسان وہ ہوتا ہے نصیحت کرنے والا جو دوسرے کے سامنے اپنے کردار کو پیش کرے. مولا امیر المومنین نے جب یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ میری مدد کرو، تو پہلے اپنے کردار کو پیش کیا کہ تو جو امیروں کے دسترخوان پہ چلا گیا، شہنشاہوں بادشاہوں جیسی طرز زندگی کرنے والوں کے دسترخوان پہ چلا گیا، خود تیرا امام دیکھ کس قسم کا ہے. عثمان تجھے نہیں چاہیے تھا وہاں پر چلا جائے، یہ تیرے جانے کی جگہ نہیں تھی. تیرے امام کی زندگی دیکھ. حتی مولا امیر المومنین علیہ السلام جب قمبر کے لیے لباس کو خریدا، اپنے لیے لباس کو خریدا، تو کہا کہ قمبر یہ لباس تم لے لو. اب قمبر غلام ہے، کہا مولا نہیں، آپ یہ پہنے، آپ اپنے لیے سلوائیں. یہ وہاں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نیا لباس ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ نیا لباس جوان پر اچھا لگے. آج ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مولا نے ایک لباس دیا اپنے غلام کو، لیکن انداز یہ اپنایا کہ غلام کو غلامی کا احساس نہیں ہونے دیا. فرمایا یہ جوان اس کے اوپر اچھا لگے گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. یہ خود ایک کمال کی سیرت ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی کہ وہ اپنے ماتحت یا جس کے اوپر وہ مالک ہوتے ہیں، کبھی اپنے ماتحت کو نوکر اور کنیز اور غلام کا احساس نہیں ہونے دیتے. یہی بات حضرت جون کے لیے ہے کہ جب کربلا میں انہوں نے مولا امام حسین کو بلایا اور مولا دوڑ کے گئے، اور جانے کے بعد جون کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا
جون نے دیکھا کہ میرا سر جو ہے وہ میرے مولا کے زانوں پر ہے، اس کو زمین پر گرایا۔ زہرا کے لال نے کہا جون کیا تجھے میرا زانو پسند نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا، میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں۔ یہاں پر مولا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور جون کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ جون تو میرے نزدیک میرے علی اکبر سے کم نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کسی غلام کو بھی غلامی کا احساس نہیں ہونے دیتے، کسی غریب کو اس کی غربت کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ یہ انسان کے کمالات میں ہے کہ اپنے سے ماتحت کے اوپر اپنے باس ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ جیسے کہ مولا امیر المومنین پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے درمیان تو بیٹھے رہے، کہا عثمان تجھے نہیں جانا چاہیے تھا ادھر، تو اپنے مولا کو دے۔ یعنی یہ جو آئیڈیل اور نمونہ عمل پیش کر رہا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک غریب ہے بیچارہ، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اگر وہ کہے جی میں اس قسم کا لباس پہنتا ہوں، یہ معیار نہیں بن سکتا اس کے تقوی کا اور اس کی پرہیزگاری کا۔ اس کے پاس ہو اور وہ نہ کرے، یہ تقوی کا معیار ہے۔ علی کے پاس تھا اور علی نے نہیں کیا، یہ علی کا تقوی اور ورع اور پرہیزگاری کی منزل ہے۔ لہٰذا آپ لوگ دیکھیں کہ مولا کی زندگی کا جب مطالعہ کریں، مولا فرما کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ مولا نے جب ظاہری خلافت ملی تو اپنے طرز زندگی کو جب خلافت ظاہری نہیں تھی اس سے بھی نیچے رکھا۔ یہ خود دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایک مثال ہے۔ ہم لوگ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، اختیارات آتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے اوپر آتا جاتا ہے اس کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے وسائل اس کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی میں رفع اور آسائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ایک گاڑی تھی، اب 10 گاڑیاں اس کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ آج آپ لوگ دیکھیں مسلم ممالک کے بادشاہوں کی 500 گاڑیاں ایک شخص کے پاس ہیں، ان کے واش رومز کے اندر WC سونے کی لگی ہوئی ہیں، واش بیسن سونے کے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی آپ جاتی عمرہ میں جا کر دیکھیں غسل خانے میں کیا کچھ لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی حکومت کے اوپر آتا ہے بیت المال اس کے اوپر ہوتا ہے، اختیارات اس کے اوپر ہوتے ہیں، بے دریغ اپنی ذات کے اوپر استعمال کرتا ہے۔ وہ تو ائمہ معصومین کا دور تھا۔ آج کے دور کے اندر میں حضرت امام خمینی تقریباً 10 سال سے زیادہ انقلاب کے بعد زندہ رہے۔ شیور نازلے کو جو سب سے زیادہ کسی نے پریشان کیا تھا، گورباچوف کی طرف سے وہ نمائندہ اور خط لے کر آیا تھا، وہ یہی تھا کہ اتنی بڑے انقلاب کا لیڈر، رہبر، ایک چھوٹے سے پیالے میں معمولی سا کھانا کھا رہا ہے، وہی زمین دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہم لوگ تو اپنے کرملین کے اندر اور اپنے محلوں کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا اہتمام کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو ائمہ معصومین کی زندگی کے مطابق ڈھالا۔ مولا امیر المومنین کا ایک معجزہ ہے یہ کہ جب اقتدار کے اوپر آئے، اقتدار سے پہلے جس قسم کی زندگی کر رہے تھے اس سے بھی بدتر زندگی گزاری۔ کسی نے پوچھا مولا اب پہلے تو پھر کچھ روٹی اچھی کھا لیتے، اب تو بھگو کے کھاتے ہیں۔ کہا میں یہ کھاتا ہوا بھی ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو میری حکومت اور میری مملکت کے اندر یہ سوکھی روٹی بھی کسی کو نصیب نہ ہو۔ روز قیامت مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ جب میں ذمہ دار نہیں تھا، میں ظاہری خلافت پر نہیں تھا، لوگوں کی بھوک اور پیٹ کا سوال مجھ سے نہیں تھا، لیکن آج مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ خود ایک خوبی علی کی
کہ علی علیہ السلام نے حکومت پر آنے کے بعد، خلافت پر ظاہری خلافت ملنے کے بعد اپنی زندگی کو خلافت سے بھی پہلے سے بدتر کرا دی، اس سے بھی کم لے گئے اس کوالٹی کے اندر. جبکہ ہمارے یہاں بالکل معاملہ برعکس ہے. ایک غریب حکومت پر آتا ہے، جب حکومت سے جاتا ہے تو اربوں ڈالرز اس کے اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں، بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں، بے شمار نوکر ہوتے ہیں. مجھے تعجب ہوا سن کے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کا 1 مہینے کا بجٹ جو ہے وہ اربوں میں ہے، کروڑوں میں ہے. ان کی تنخواہیں کروڑوں میں. ایک غریب ملک ہے. لہذا مولا امیر المومنین نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ایک الہی نمائندہ اور اللہ کے ولی کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ جب کسی کے آگے پیش کرتا ہے تو اپنے کردار کو پیش کرتا ہے. لہذا مولا نے فرمایا کہ تم لوگ یہ نہیں کر سکتے ہو سوکھی روٹیوں کے اوپر. یہ نقطے کی طرف جو مجھے اشارہ کرنا تھا وہ یہی تھا. میں اپنے تمام جوانوں سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے جیسے ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو، غرور اور تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دیں، ریا کو اپنے قریب نہ آنے دیں. جیسے جیسے آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو، آپ کا سر اور جھکنا شروع ہونا چاہیے اور خدمت کی طرف جانا چاہیے. چونکہ اب آپ کسی عہدے پر ہیں، اب دوسروں کے لیے، کارکنوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہیں آپ. جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام جب خلافت پہ نہیں تھے اس وقت لوگوں کے لیے اتنے آئیڈیل نہیں تھے. آئیڈیل تھے لیکن اس حوالے سے نہیں. لیکن جب حکومت کے اوپر آئے ہر کوئی کہے گا ہمارا امیر دیکھو کیسے، ہمارا خلیفہ دیکھو کیسے. لہذا مولا نے فرمایا الا وان امامکم بتمرہ ومن توم بکل الا وان. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تم یہ نہیں کر سکتے ہو، لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی. یہاں پر میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا نے یہاں پر مدد مانگی ہے اپنے چاہنے والوں سے، میری مدد کرو. علی نے اپنی ذات کے لیے مدد نہیں مانگی، جبکہ ہم علی سے اپنی ذات کے لیے مدد کو مانگتے ہیں. ہم نے جب بھی ائمہ معصومین علیہ السلام سے کسی چیز کو مانگا 99.9% ہمارے اہداف ہمارے ذاتی ہوتے ہیں. مال کے لیے پریشان ہے، مولا مال دے دے. اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد. عہدہ کے لیے پریشان ہے، عہدہ. انٹرویو ہے، مکان بنانا ہے، مکان نہیں ہے. ہر وقت جب بھی ائمہ سے ہم نے مدد مانگی اپنی ذات کے، مولا میری مدد کرے. لیکن علی علیہ السلام نے جو 4 موارد آپ کو بتایا کہ ان میں میری مدد کرو، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو علی کی ذات کے. آپ متقی و پرہیزگار ہو جائیں گے، علی کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن نہیں. میں نے کل اس سے پہلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ مولا نے کہا کہ ورا آپ اختیار کریں، تقوی اختیار کریں. تقوی انسان کو قانون کا پابند بناتا ہے، پرہیزگاری انسان کو قانون کا پابند بناتی ہے، قانون مند بناتی ہے، معاشرے کو قانون کے اوپر عمل کرنے والا بناتا ہے. لہٰذا آپ لوگ دیکھیں جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں بنتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ تقوی نہیں ہے، ان کے اندر یہ پرہیزگاری نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے. قانون عقل مند کے لیے بنایا جاتا ہے، قانون اس کے لیے بنایا جاتا ہے جو قانون پر چلنے کے لیے اپنی تربیت کرے. لہٰذا آپ لوگوں نے دیکھا کہ جانوروں کو، گھوڑوں کو، باز کو جب سکھا دیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، وہ شہر میں آنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ پھر انسانوں میں زندگی کرنے لگتے ہیں. وہ انسان کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں روڈوں کے اوپر، ٹریفک کے، ان کے اصولوں کے اوپر وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان کو اجازت دی جاتی ہے. بس تقوی انسان کو قانون. مولا فرماتے ہیں جتنا تم متقی بنتے چلے جاؤ گے علی کو شریعت کے نفاذ میں مدد ملے گی، اتنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. تقوی کے اور بھی فوائد ہیں. میں نے وہ روایات کو نکالا ہے کہ جس کے اندر لفظ ورا استعمال ہوا ہے. میں چند روایات کو پڑھتا ہوں عزیزو، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کو توجہ سے سنیں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی. اپنے شیعوں سے خطاب کر رہے ہیں امام پنجم کہ تم میں وہ شخص کہ جو اللہ کا مطیع ہوگا، اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہوگا، اللہ کا کہنے کار ہوگا، فہو لنا ولی، وہ ہمارا دوست ہے.
ائمہ معصومین نے اپنی دوستی کے معیار کو بیان فرمایا کہ ہماری دوستی کا معیار اللہ کی اطاعت ہے. ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، ہمارا دوست ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرائے اور ترک کرے، فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، یہ ہمارا دشمن ہے. ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں، یہ ہم سے دشمنی کرتا ہے. اور ائمہ طاہرین کی دوستی کا معیار اللہ کی اطاعت. ماہ رمضان ہے، تھوڑا سا اپنا تجزیہ کریں. آیا واقعا ہم لوگ اہل بیت کی دوستی کے معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ ترازو و میزان اہل بیت سے دوستی کا یہ ہے کہ جو اطاعت پروردگار عالم کرے، اللہ کی اطاعت کرے. اور دشمنی کا معیار معصیت ہے، گناہ ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کا کہنا نہ مان. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، عجیب ہے، وَمَا تُنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَاءِ. دوستی اور دشمنی کے معیار کو بیان کرنے کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت اس شخص کو نہیں ملے گی، ہماری ولایت کسی کو نہیں ملے گی، الا مگر یہ کہ بالعمل والورا، جو ورا کو اختیار کرے، جو شبہات میں پرہیز کرے. تقوی سے اوپر کی منزل ہے. بالعمل. ہمارے یہاں پر جتنے بھی بیکار اور نکارہ ہیں وہ لوگ سارے کہتے ہیں جی علی ہمارا ولی ہے، علی ولی اللہ. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ عبادات ہے، نہ قرآن ہے. کچھ بھی نہیں کرتا ہے، بستر پہ لیٹتا ہے، رات کو جاتا ہے، تھوڑا سا اہل بیت کا نام لیتا ہے، ایک قصیدہ پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے جی بس میں نے معرکہ سیر کر لیا. یہاں پر عمل سے مراد شدت عمل ہے، یعنی نماز کو شدت سے پڑھے، روزے کو شدت کے ساتھ رکھے، اہتمام کے ساتھ رکھے. مولا فرماتے ہیں عمل کے ساتھ تمہارے کو ہماری ولایت ملے گی، بغیر عمل کے ہمارے سے توقع نہ رکھو. تقوی ہے کہ جو جس کو اختیار کرنے کے بعد تمہیں ہماری ولایت ملے گی، بغیر ولایت کے تقوی کے اور عمل کے ہماری توقع نہ رکھو کہ ہماری ملی. بعض علماء نے، میں نے یہاں تو مجھے یہ روایت ایک زمانے میں ملی تھی، لیکن بعض نے ولایت کو یہاں پر شفاعت سے بھی تعبیر کیا ہے کہ اگر تمہیں چاہتے ہو کہ تم لوگ ہماری شفاعت کو حاصل کرو، ما تنالو شفاعتنا الا بالعمل والورع. اس کو اس طریقے سے بھی تبدیل کیا لفظ کو. ہماری شفاعت جو ہے بغیر عمل کیے ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنی روزی دے کہ جو بستر پہ سویا ہوا ہے، اور اس کو بھی اتنی روزی دے دے کہ جس نے صبح سے لے کر رات تک کام کیا. یہ عدل الہی کے خلاف ہے. ایک انسان ہے کہ جو عبادات کو انجام دیتا ہے، رات کو عبادات کو انجام دیتا ہے، دن کو عبادات کو انجام دیتا ہے، اس کا بھی وہی مقام ہو کہ جو کسی قسم کی عبادات کو انجام نہیں دیتا ہے. ایک انسان کا بھی مقام وہی ہو کہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، زبان میں احتیاط کرتا ہے، دیکھنے میں احتیاط کرتا ہے، سننے میں احتیاط کرتا ہے، ہاتھ سے کام کرنے میں احتیاط کرتا ہے، قدم قدم پر احتیاط کرتا ہے، حتیٰ اپنی فکروں میں بھی احتیاط کرتا ہے، سوچ میں بھی احتیاط کرتا ہے. اس کا وہی مقام ہوگا اللہ کے نزدیک کہ جو نہ آنکھ سے جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے، نہ آنکھ کو صحیح طرح استعمال کرتا ہے، نہ کانوں کو صحیح طرح استعمال کرتا ہے، نہ زبان کو صحیح طرح استعمال کرتا ہے، نہ اس کی نیتیں صحیح ہیں، نہ اس کے ہاتھ صحیح کام کرتے ہیں، نہ اس کے پاؤں. آیا اس کا بھی وہی مقام ہے؟ عدل الہی کے خلاف ہے کہ ایک جس نے اپنے آپ کو اتنا محتاط رکھا ہے، اتنا احتیاط سے رکھا ہے، ہر قسم کے گناہ و پرہیزگاری اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتا رہا، اس کا بھی وہی مقام ہو جس نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا
آگے چلیں. پھر امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے, مولا فرماتے ہیں اس روایت کو سنیں, فَوَاللَّهِ لَا تُنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ وَالْإِجْتِهَادِ. ادھر لفظ عمل استعمال کیا, تھوڑی سی دقت کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ جملہ جو اجتہاد کا یہ آنے والا ہے اس کے بعد ہی, اعینونی بورع و اجتہاد, یہ لفظ امام باقر علیہ السلام نے بھی یہاں پر استعمال کیا. مولا فرماتے ہیں کہ قسم بخدا, خدا کی قسم ہماری ولایت نہیں ملے گی مگر یہ کہ انسان تقوی اختیار کرے. ولایت ائمہ معصومین متقیون کے لیے, اس لیے ہم لوگ امام المتقین کے ماننے والے. والاجتہاد فی الدنیا, لفظ اجتہاد کے اوپر ہم ورا کے بعد جو ہے وہ گفتگو کریں گے, لہذا میں اس کے معنی یہاں پر کوشش, انتہا کی کوشش. ومواساۃ الاخوان فی اللہ, اللہ کے لیے اپنے برادران دینی مومن بھائیوں کے ساتھ برابری اور مساوات سے پیش آنا. اللہ کے لیے فی اللہ, اس لیے نہیں کہ وہ میرا بھائی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ میرا عزیز و رشتہ دار ہے, اللہ کی خاطر. وَلَيْسَ مِنْ شِيَّتِنَا مَنْ يَظْلِمُ النَّاسِ, وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کرے. یا ابن جندب انما شیعتنا یعرفون بخصال شتى. جندب جو مولا کا صحابی ہے اس کو کہتے ہیں جندب, بے شک ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں کچھ صفات سے. پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ہمارا شیعہ سخی ہوتا ہے, کنجوس نہیں ہوتا. ائمہ معصومین کی سب سے جو برجستہ اور روشن صفت ہے وہ سخاوت ہے. کون ہے کہ جو حسین کی طرح سخی ہو, جس نے اپنے لشکر کا پانی ہور کی پیاسے لشکر کو نہیں فقط بلکہ حیوانات کو بھی پلائی, سخی ہوتا ہے. اب کتنے سخاوت کے قصے پیغمبر اکرم سے لے کر ائمہ معصومین کے کیا کیا نام بیان کروں, حضرت زہرا کے کیا کیا بیان نہ کروں. سخاوت, کنجوس نہیں ہوتا ہے. والبذل للاخوان, اپنے بھائیوں کے لیے بذل کرتا ہے, یعنی کیا, اپنی خدمات ان کو پیش کرتا ہے, علمی طور پہ ان کی مدد کرتا ہے, مالی طور پر ان کی مدد کرتا ہے, مشورے کے اندر ان کی مدد کرتا ہے, بذل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. وَبِأَنْ يُصَلُّ الْخَمِيسِينَ 50 لَيْلًا وَنَهَارًا. تیسری صفت جو مولا نے بیان کی اپنے شیعوں کی وہ یہ ہے کہ وہ دن رات میں 50 رکعت نماز کو پڑھتے ہیں, یعنی 70 رکعت واجب نمازیں اور اس کے علاوہ جو مستحب نمازیں نوافل ہیں, فجر کے, ظہر و عصر کے, مغرب و عشاء کے, اور اسی طریقے سے نماز شب کے نوافل. پس سخاوت سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں, اپنے برادران مومن کے لیے کوششوں سے پہچانے جاتے ہیں. اور 50 رکعت روز و شب کے اندر 50 رکعت وہ نمازیں پڑھتے ہیں, 17 واجب اور اس کے علاوہ نوافل. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرمایا اسی کا بتقوی اللہ والورع والاجتہاد, مربوط ہیں ہمارے موضوع سے یہ روایات. مولا فرماتے ہیں میں تمہارے کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی, تقوی اختیار کرنے کی اور ورع کی. اب یہ دونوں لفظ یہاں پر استعمال ہوئے, بس ورع کے تقوی سے ہٹ کر کچھ معنی ہے, لہذا مولا امام ششم نے سر اس کو بیان کیا. ہم چونکہ تقوی کی بات بھی کر چکے, ورع کی بھی اور اجتہاد کی اس کے بعد کی بات کریں گے, لیکن اہم نقطہ جو ہے مطلب وہ یہاں پر یہ ہے. والاجتہاد
وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَاءَ فِيهِ۔ مولا فرماتے ہیں جو کام بھی کرو، جو بھی کوشش کرو، تعلیم حاصل کر رہے ہو، تقریر کر رہے ہو، ممبر پہ بیٹھے ہو، نماز پڑھا رہے ہو، زمین پہ کاش کر رہے ہو، اپنی زمین کو ہموار کر رہے ہو، گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں، کہ یہ جتنی بھی کوششیں ہیں یہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گی جب تک کہ ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری نہ ہو۔ ہر کام کی قبولیت کی شرط تقوی و پرہیزگاری ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا کہ جو آپ کے خدمت میں، یہی فرق ہے ہمارے میں اور یورپ میں۔ یورپ والے کہتے ہیں بس کام کرو، جس کے لیے بھی دکھاوے کا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن ہم لوگ نہیں۔ ہمارے میں اور یورپ میں فرق یہی ہے، لہذا وہ جو کام بھی کرتے ہیں ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام کہتا ہے اللہ کے لیے جو کام کرو، کوشش کرو اس کو چھپا کر انجام دو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ پڑے کہ تم نے اس کے لیے انجام دیے۔ جیسے مولا سید سجاد غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مسکینوں کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، مہینے کے پہلے اور آخری دنوں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ کوئی چاند کی روشنی میں نہ دیکھے کہ حسین کا بیٹا علی جو ہے کسی غریب کے دروازے پہ گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا ينفع اجتہاد لا ورع فیہ، اس کام میں اور اس کوشش میں کوئی خیر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جس کے اندر ورع نہ ہو۔ آخر میں دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کر کے کہتا ہوں کہ جس کا تعلق تھوڑا بہت ہے نماز سے متعلق ہیں اور ایک توبہ سے۔ قال صادق علیہ السلام ان شفاعتنا لا تنال مستخف بالصلاۃ۔ مولا امام ششم فرماتے ہیں ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو نماز کو سبک اور ہلکا شمار کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو سبق شمار کرتا ہے، پڑھ لیں گے آخری وقت میں پڑھ لیں گے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں ایسے شخص کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو ہلکا شمار کرے۔ آخری روایت ان من ذنوب ذنوبا لا یکفرها صلاۃ ولا صدقۃ قیل یا رسول اللہ فما یکفرها قال الہموم فی طلب المعیشہ۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو نماز اور صدقے سے بخشے نہیں جائیں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر وہ کیسے بخشے جائیں گے؟ کہا کہ ان کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی، اجتہاد کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور طلب مشیت میں اس کی کوشش کریں۔ جس نے 10 سال اپنے بچوں کو بھوکا رکھا ہے، اب وہ فقط نمازوں سے اس کی تلافی نہیں کر سکتا، تدارک نہیں کر سکتا، صدقے سے اس کا تدارک نہیں کر سکے، اس کے لیے معیشت میں روز و شب محنت اور زحمتیں اٹھانی پڑیں گی۔ پروردگار عالم ماہ رمضان میں ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور اس ماہ میں اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً ہمارے مرحوم والدین اور ہمارے شہداء کی مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔